بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، گفتگو کے آغاز پر میری خواہش ہوگی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، بھارت نے افغانستان کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے دلی میں 8 ملکوں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کو جمع کیا اور ایک 2 روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیمینار میں جس میں روس، ایران اور وسط ایشیائی ریاستیں یعنی تاجکستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمانستان وغیرہ شامل تھیں، ان تمام ممالک نے سر جوڑ کر افغانستان کی موجودہ صورتحال پر غور کیا اور اس کے بعد دلی ڈیکلریشن کے نام سے ایک اعلامیہ جاری ہوا بھارت کی طرف سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روس نے اپنا ایک الگ سے اعلامیہ جاری کیا۔ ان دونوں بھارت کی طرف سے مشترکہ بتائے جانے والے دلی ڈیکلریشن اور روس کی طرف سے جاری کیے گئے ڈیکلریشن میں خاصا فرق تھا، اصطلاحات کا، ایڈیمز کا اور مستقبل کے عزائم اور ارادوں کا فرق تھا۔ بھارت نے اپنے جاری کردہ ڈیکلریشن میں افغانستان کی صورتحال کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی اور پورا زور اس بات پر صرف کیا کہ افغانستان جو ہے اس کی صورتحال کو دہشت گردی کے ساتھ منسلک رکھا جائے، بریکٹ رکھا جائے اور افغان سرزمین کے دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے پر زور دیا جائے۔ اس کے برعکس روس نے جو اپنا اعلامیہ جاری کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو روس ہے اس کو وہ ڈسٹینس رکھنا چاہتا ہے بھارت کے موقف سے اور خود کو تھوڑا دور رکھنا چاہتا ہے اس حوالے سے، یعنی وہ بھارت کی اصطلاحات، بھارت کے ایڈیمز، بھارت کے عزائم اور ارادوں سے خود کو ایک فاصلے پر رکھنا چاہتا ہے۔ یہ جو کانفرنس منعقد ہوئی، اس میں کیوں منعقد ہوئی اور اس کیسے بھارت اپنی جو ایک تنہا ہو چکا تھا افغانستان کے معاملے پر اور دیوار سے لگا تھا، اس کو ریسکیو کیسے کرنے کی کوشش کی روس نے اور اس کے مقاصد کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیا یہ بیل منڈے چڑھے گی آگے، یہ بہت سے سوالات ہیں جن کے لیے الگ سے ایک موضوع اور ایک پروگرام درکار ہے۔ لیکن سر دست یہ جو کانفرنس ہوئی اس میں افغانستان جو خود ایک مین پلیئر ہے، جو قصہ زمین برسر زمین کی ایک تصویر بنا ہوا ہے، وہ بھی موجود نہیں تھا۔ طالبان یعنی جو اس کے حکمران ہیں اس وقت ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہیں، وہ بھی موجود نہیں تھے۔ پھر افغانستان کے بعد جو دوسرا اہم ترین فریق ہے جو ہر لحاظ سے اس صورتحال سے متاثر ہوتا ہے، پاکستان، وہ بھی نہیں تھا۔ چائنا ایک تیسرا فریق اور ہمسایہ ہے، وہ بھی موجود نہیں تھا۔ اور امریکہ نے بھی اس کانفرنس سے بوجوہ دور رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ شاید روس کی طرف سے کی جانے والی یہ موو جو ہے وہ امریکہ اس پہ کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تھا، اسی لیے روس نے بھی، امریکہ نے بھی اس سے دور رہنے میں ہی عافیت جانی اور ایک حکمت کا راستہ اس حوالے سے اپنایا۔ تو یہ جو کانفرنس ہوئی یعنی مین کرداروں کے بغیر ہوئی، ان سے بالکل الگ راہ پر ہوئی۔ پاکستان نے کیٹیگوریکلی انکار کیا اس کانفرنس میں جانے کے لیے، چین نے ڈپلومیٹک انداز میں کیا اور امریکہ نے بڑے پراسرار انداز سے خود کو اس ایکٹیویٹی سے دور رکھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ روس اس وقت اگر بھارت کو ایک آئسولیشن سے نکالنے کی ایک کوشش کی ہے، لیکن روس بھارت کو بالکل اسی انداز سے امریکہ کو اڈے فراہم کرنے کے فیصلے سے ہٹانا چاہتا ہے، دور رکھنا چاہتا ہے، جیسے رشیا نے پچھلے عرصے پاکستان پر بھی اپنا ایک دباؤ رکھا تھا اور سینٹرل ایشین سٹیٹس جن کو لے کر روسی نمائندے وہاں گئے، ان پر بھی یہی دباؤ رکھا تھا کہ وہ امریکہ کو
اس ریجن میں اڈے فراہم نہ کریں، اور اس سے روس کی اور چین کی جو سلامتی ہے اس کے خلاف بہت سے سوالات اٹھ سکتے ہیں، اور ان کے لیے بہت سے خطرات اور خدشات جنم لے سکتے ہیں۔ روس کے جو وزیر خارجہ ہیں سرگئی لاروف، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ امریکہ وسط ایشیائی ریاستوں اور پاکستان کے ساتھ اڈوں کے حصول کے لیے بات چیت کر رہا تھا، لیکن یہ ناممکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد اب وہ بھارت کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو بھارت کو اس عمل سے باز رکھنے کے لیے اور ایک فیس سیونگ فراہم کرنے کے لیے یہ روس نے ایک ایکٹیویٹی تو کی، لیکن روس نے بھارت کی اصطلاحات کو، بھارت کے موقف کو بدلے ہوئے حالات میں اپنانے سے صریح انکار کیا۔ اور روس اس میں تنہا نہیں، ظاہر ہے کہ روس نے ہی یہ محفل سجائی تھی اور ممکن بنایا تھا کہ وسط ایشیائی ریاستیں اور ایران، جس کے قریبی تعلقات ہیں کاروباری اور اسٹریٹجک اعتبار سے روس کے ساتھ، وہ بھی اسی بنیاد پر وہاں شرکت پر آمادہ ہوا کہ رشیا کا ایک آمادہ کیا تھا رشیا نے انہیں، اور ایک کوشش کی تھی اس حوالے سے۔ یہ تو اس حد تک ایک بات ہوئی، لیکن جو اعلامیہ دلی ڈیکلیریشن جاری ہوا اس میں افغانستان میں خواتین کے حقوق پر زور دیا گیا، اس میں تمام طبقات کی حکومت، ایک وسیع البنیاد حکومت اور تمام طبقات کی زندگی کی دوڑ میں شرکت پر زور دیا گیا۔ بھارت کی طرف سے جاری کیا جانے والا یہ جو ڈیکلیریشن ہے، اس پر بہت ایک عام فہم قسم کا محاورہ صادق آتا ہے کہ اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ یہ کانفرنس اس وقت ہوئی کہ جب بھارت کے کنٹرول میں، بھارت کے قبضے میں، بھارت کے زیر انتظام میں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، ایک ایسا خطہ، ایک ایسی آبادی تھی کہ جو اس وقت ان تمام باتوں سے، ان تمام خوشنما اصطلاحات سے دور اور محروم ہے، جن کی خواہش اور جن کا مطالبہ بھارت نے اس ڈیکلیریشن کے ذریعے افغانستان سے اور افغان طالبان سے کیا ہے۔ ریاست جموں و کشمیر 5 اگست 2019 کے بعد جمہوری حقوق سے محروم ہے، آئینی حقوق سے محروم ہے، ایون یہ کہ بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم ہو گئی ہے، میڈیا کی آزادی سلب ہو گئی ہے، اور جو صورتحال پیدا کی گئی ہے، یعنی فوجی جبر کی اور فوج کے بے رحمانہ قسم کے پریزنس کی، اس نے صرف خواتین کے حقوق کو ہی نہیں، اس نے بچوں کے حقوق کو بھی سلب کیا ہے، اس نے نوجوانوں کے حقوق کو بھی سلب کیا ہے، اس نے بزرگوں کے حقوق کو بھی سلب کیا ہے، اس نے مذہبی آزادیاں بھی چھین لی ہیں، یعنی اس نے زندگی کے ہر طبقے کو متاثر کیا ہے، اس نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ اگر آپ مذہبی حقوق کی بات کریں تو جامع مسجد پر پڑے ہوئے موٹے تالے آج بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ بھارت کشمیر کے لوگوں کی مذہبی آزادی کو محدود کر رہا ہے، مذہبی آزادی کو چھیننے کے راستے پر گامزن ہے۔ اسی طرح جو فوجی پریزنس ہے، جو آبادیوں کے اندر وہاں فوج کا دباؤ ہے، فوج کا جماؤ ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کی خواتین اور بچوں کے جو حقوق ہے، ان کی آزادی ہے، چلنے پھرنے کی آزادی، اس کو سلب کر رہا ہے۔ تو یعنی یہ کہ زندگی کے ہر شعبے، پھر رائٹ آف ووٹ ہے، اس کو اس نے چھین لیا ہے، برا تھا یا بھلا تھا، ایک اسمبلی تھی، ایک ووٹ کا حق تھا لوگوں کو، ایک جھنڈا تھا، ایک آئین تھا، ایک شناخت تھی، ایک پہچان تھی، لوگ اس پہ اتراتے تھے، فخر کرتے تھے، ناز کرتے تھے، آپ نے وہ ان سے چھین لیا۔ آپ ادھر افغانستان میں طالبان کو تاجک، ازبک، ہزارہ، پشتون، غیر پشتون، شیعہ اور دوسری مذہبی اقلیتوں کے ساتھ مل کر ایک وسیع البنیاد حکومت یا انہیں مین سٹریم میں لانے کی دعوت دے رہے ہیں، جس پہ وہ از خود کام کر رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ آپ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، اس کشمیری کے نام پہ، پہاڑی کے نام پہ، گوجری کے نام پہ، لداخی کے نام پہ، شیعہ کے نام پہ، سنی کے نام پہ، ڈوگری کے نام پہ، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے نام پہ بانٹ رہے ہیں، نئے نئے پاور سینٹر قائم کر رہے ہیں، اور وادی کشمیر کی بالادستی کے نام پہ آپ کشمیر ویلی کے لوگوں کو آئسولیشن میں دھکیل رہے ہیں۔
یعنی افغانستان میں طالبان کے لیے ایک وسیع البنیاد حکومت، تمام طبقات کی نمائندگی، خواتین کی نمائندگی اور بنیادی انسانی حقوق کی نمائندگی، مذہبی آزادیوں کا تحفظ، بہت خوشنما اور دلربا قسم کا لیکچر ہے جو اجیت دوول کی سربراہی میں دیا گیا اور جسے پھر تحریری شکل میں ظاہر کیا گیا۔ لیکن کشمیر میں کشمیر وادی کو چونکہ وہاں ایک مخصوص سینٹیمنٹ اور مخصوص تحریک زیادہ شدت اور زوردار طریقے سے چل رہی ہے، لیکن اس کے لیے آپ اسے تنہائی میں دھکیلتے ہیں اور وہاں آپ اختلافات کی خلیج کو مصنوعی انداز سے وسیع کرتے ہیں کہ گوجر کے نام پہ، بکروال کے نام پہ اور جموں کے نام پہ، ویلی کے نام پہ، چناب وادی کے نام پہ، لداخ کے نام پہ وہاں آپ لوگوں کو کاٹتے جا رہے ہیں اور وہاں آپ لوگوں کی آزادیاں چھینتے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے نام پہ وہاں آپ میڈیا کو جو ہے بالکل قید کر رہے ہیں، انفارمیشن روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں آپ نے میڈیا کو بالکل بے روح بنانے کی ایک کوشش کی ہے۔ اور خواتین کو ظاہر ہے کہ جب ناکے ہوں گے، جب آبادیوں کے اندر فوج کی پریزنس ہوگی اور جب فوج کا ایک جبر ہوگا تو مسلم معاشرے کی اور بالخصوص کشمیری معاشرے کی جو خواتین ہیں ان کے لیے زندگی کی دوڑ میں چلنا اس قدر آسان نہیں ہوگا۔ اسی طرح تعلیمی اداروں میں جو فوج کی پریزنس ہے اس نے تعلیم کے معاملات کو مشکل بنا دیا ہے لوگوں کے لیے۔ تو یہ بالکل اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت والی بات ہے کہ دوسروں کی سے جمہوریت چھین کر، دوسروں سے آزادیاں چھین کر، دوسروں سے رائٹ آف ووٹ چھین کر، دوسروں سے ان کی شناخت چھین کر آپ کسی دوسرے اپنے گھر میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ ہمسائے کو یہ سارے کام کرنے کا لیکچر دیں۔ یہ جو کانفرنس ہوئی اس پس منظر میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی لاش پر، اگر اس کو کہا جائے کہ کشمیر کے حالات کی لاش پر، کشمیر کے حالات کی چتا پر بیٹھ کر بھارت نے 8 ملکوں کے ساتھ مل کر افغانستان پر خوب ماتم کیا، افغانستان کے حالات کا خوب غم منایا، اور یہ وہ کام ہے جو بھارت کی جمہوریت اور سیکولرزم ہی کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔